دنیا کے 7 حصے کیوں ہیں؟ دنیا کو ماہرین نے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن کو بر اعظم کہتے ہیں۔ بر کا مطلب خشکی کا ہے اور اعظم بہت بڑے کو کہتے ہیں، تو بر اعظم کا مطلب ہوا خشکی کا بہت بڑا ٹکڑا جس کے ارد گرد پانی ہو۔ دنیا کو 7 بر اعظموں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ زمین کا ایک بہت بڑا علاقہ جو عام خیال سے سمندر میں گھرا ہوتا ہے بر اعظم کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا 7 بڑے جزیروں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس تعریف کے مطابق 7 بر اعظم ہیں: ایشیا، یورپ، افریقہ، انٹارکٹیکا، آسٹریلیا، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، جبکہ زمین کے چھوٹے چھوٹے جزیروں کو قریب کے بڑے بر اعظموں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ مگر بہت سے ماہرین کے نزدیک یہ خیال درست نہیں، کیونکہ یورپ اور ایشیا روس کے کچھ زمینی راستوں سے جڑے ہوئے ہیں اور یوریشیا کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین کے نزدیک بر اعظموں کی اصل تعداد 5 ہی سمجھی جاتی ہے، یعنی افریقہ، یوریشیا، امریکہ، انٹارکٹیکا، آسٹریلیا۔ اگر آپ اولمپک کے نشان یعنی 5 سرکلز کو دیکھیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بر اعظم 5 ہی ہیں، کیونکہ اولمپک تنظیم کا نشان 5 بر اعظموں کے لیے 5 دائروں پر مشتمل ہے۔ 5 بر اعظموں کی نمائندگی کرنے والا اولمپک تنظیم کا نشان رقبے اور آبادی دونوں لحاظ سے سب سے بڑا بر اعظم یوریشیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت ایشیا میں رہتی ہے۔ 7 بر اعظم مل کر زمین کا صرف 1/3 حصہ بنتے ہیں اور باقی حصہ سمندروں پر مشتمل ہے۔ ویسے تو ہر بر اعظم پر ایک الگ پوسٹ ہونی چاہیے، لیکن یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے ان تمام بر اعظموں کا ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، بر اعظم ایشیا۔ ایشیا دنیا کا سب سے بڑا اور زیادہ آبادی والا بر اعظم ہے۔ یہ زمین کے کل رقبے کا 8.6%، کل بری علاقے کا 29.4% اور کل آبادی کے 60% حصے کا حامل ہے۔ ایشیا روایتی طور پر یوریشیا کا حصہ ہے، جس کا مغربی حصہ یورپ ہے۔ ایشیا نہر سوئز کے مشرق، کوہ یورال کے مشرق اور کوہ قفقاز یا کوہ قحقاف، بحیرہ قزوین اور بحیرہ اسود کے جنوب میں واقع ہے۔ قرون وسطیٰ سے قبل یورپی ایشیا کو بر اعظم نہیں سمجھتے تھے، تاہم قرون وسطیٰ میں یورپ کی نشاط ثانیہ کے وقت 3 بر اعظموں کا نظریہ ختم ہو گیا اور ایشیا کو بطور بر اعظم تسلیم کر لیا گیا۔ افریقہ اور ایشیا کے درمیان سوئز اور بحیرہ کلزم کو سرحد قرار دیا گیا، جبکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان سرحد درہ دانیال، بحیرہ مرمرا، باسفورس، بحیرہ احمر، کوہ قفقاز، بحیرہ قزوین، دریائے یورال اور کوہ یورال سے بحیرہ کارا تک پہنچتی ہے۔ عام طور پر ماہرین ارضیات و طبی جغرافیہ دان ایشیا اور یورپ کو الگ بر اعظم تصور نہیں کرتے اور ایک ہی عظیم قطع زمین کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2، یورپ۔ یورپ دنیا کے 7 روایتی بر اعظموں میں سے ایک ہے، تاہم جغرافیہ دان اسے حقیقی بر اعظم نہیں سمجھتے اور اسے یوریشیا کا مغربی جزیرہ نما قرار دیتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر کوہ یورال کے مغرب میں واقع یوریشیا کا تمام علاقہ یورپ کہلاتا ہے۔ یورپ کے شمال میں بحر منجمد شمالی، مغرب میں بحر اوقیانوس، جنوب میں بحیرہ روم اور جنوب مشرق میں بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کو ملانے والے آبی راستے اور کوہ قفقاز ہیں۔ مشرق میں کوہ یورال اور بحیرہ قزوین یورپ اور ایشیا کو تقسیم کرتے ہیں۔ یورپ رقبے کے لحاظ سے آسٹریلیا کو چھوڑ کر دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم ہے، جس کا رقبہ 1,40,00,000 مربع کلومیٹر ہے، جو زمین کے کل رقبے کا صرف 2% بنتا ہے۔ یورپ سے بھی چھوٹا واحد بر اعظم آسٹریلیا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ تیسرا سب سے بڑا بر اعظم ہے، جس کی آبادی 31 کروڑ ہے، جو دنیا کی کل آبادی کا 11% بنتا ہے۔
نمبر 3 براعظم افریقہ۔ افریقہ رقبے کے لحاظ سے کرۂ ارض کا دوسرا بڑا براعظم ہے، جس کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں بحر ہند اور مغرب میں بحر اوقیانوس واقع ہیں۔ دلکش نظاروں، گھنے جنگلات، وسیع صحراؤں اور گہری وادیوں کی سرزمین، جہاں آج 53 ممالک ہیں جن کے باسی کئی زبانیں بولتے ہیں۔ افریقہ کے شمالی اور جنوبی حصے نہایت خشک اور گرم ہیں، جن کا بیشتر حصہ صحراؤں پر پھیلا ہوا ہے۔ خط استوا کے ارد گرد گھنے جنگلات ہیں۔ مشرقی افریقہ میں عظیم وادی الشق کے نتیجے میں گہری وادیاں تشکیل پائیں، جن میں کئی بڑی جھیلیں واقع ہیں۔ مشرق میں عظیم وادی الشق ہے، جو دراصل زمین میں ایک عظیم دراڑ کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ یہ عظیم دراڑ جھیل نیاسا سے بحر احمر تک پھیلی ہے۔ اگر یہ دراڑ مزید پھیلتی گئی تو ایک دن قرن افریقہ براعظم سے الگ ہو جائے گا۔ براعظم افریقہ کے مغرب میں دریائے نائجر بہتا ہے، جو وسیع دلدلی ڈیلٹا بناتا ہوا بحر اوقیانوس میں جا گرتا ہے۔ اس کے مشرق میں دریائے کانگو افریقہ کے گھنی استوائی جنگلات سے گزرتا ہے۔ براعظم کے مشرقی حصے میں عظیم وادی الشق اور ایتھوپیا کے بالائی میدان ہیں۔ قرن افریقہ براعظم کا مشرق کی جانب آخری مقام ہے۔ صحرائے اعظم شمالی افریقہ کے بیشتر حصے پر پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ اس عظیم صحرا کا ایک چوتھائی حصہ ریتیلے ٹیلوں پر مشتمل ہے، جبکہ بقیہ پتھریلے خشک میدان ہیں۔ براعظم کے دیگر بڑے صحراؤں میں نمیب اور کالاہاری شامل ہیں۔ نمبر 4 انٹارکٹیکا۔ انٹارکٹیکا دنیا کا انتہائی جنوبی براعظم ہے، جہاں قطب جنوبی واقع ہے۔ یہ دنیا کا سرد ترین، خشک ترین اور ہوادار ترین براعظم ہے، جبکہ اس کی اوسط بلندی بھی تقریباً تمام براعظموں سے زیادہ ہے۔ 14.425 ملین مربع کلومیٹر کے ساتھ انٹارکٹیکا یورپ اور آسٹریلیا دنیا کا تیسرا سب سے چھوٹا براعظم ہے۔ انٹارکٹیکا 98% برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہاں کوئی باقاعدہ اور مستقل انسانی بستی نہیں۔ انٹارکٹیکا یونانی لفظ انٹارکٹوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے آرکٹک کے مد مقابل۔ اس براعظم کو پہلی بار روسی جہاز رام میخائیل اور فابیان گولٹلیب وون بیلنگشاسن نے 1820 میں دیکھا۔ نمبر 5 براعظم آسٹریلیا۔ یہ براعظم ملک آسٹریلیا اور قریبی جزائر ریاست تسمانیہ، نیو گنی، جزائر اور جزائر راجہ امپت پر مشتمل براعظم ہے۔ اس براعظم کے بڑے شہروں میں سڈنی، میلبرن، برسبین، ایڈلیڈ، گولڈ کوسٹ، کینبرا، وولونگونگ شامل ہیں۔ اس کا کل رقبہ 84,68,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہے، جو دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم ہے۔ نمبر 6 براعظم جنوبی امریکہ۔ جنوبی امریکہ مغربی نصف کرے میں واقع ایک براعظم ہے، جس کا بیشتر حصہ جنوبی کرۂ ارض میں واقع ہے۔ مغرب میں اس براعظم کی سرحدیں بحر الکاہل اور شمال اور مشرق میں بحر اوقیانوس اور شمالی امریکہ اور شمال مغرب میں بحیرہ کیریبین سے ملتی ہیں۔ جنوبی امریکہ کا نام شمالی امریکہ کی طرح یورپی جہاز راں ایمریگو ویسپوچی کے نام پر رکھا گیا، جس نے پہلی مرتبہ یہ انکشاف کیا کہ امریکہ دراصل ہندوستان نہیں بلکہ ایک نئی دنیا ہے جسے یورپی نہیں جانتے۔ نمبر 7 براعظم شمالی امریکہ۔ شمالی امریکہ دنیا کے 7 براعظموں میں سے ایک براعظم ہے۔ اس براعظم میں کینیڈا اور امریکہ اہم ممالک ہیں۔ اس براعظم کے قدیم باشندوں کو سرخ ہندی ریڈ انڈینز قوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس قوم کو نو آباد یورپیوں نے قتل عام کے بعد تقریباً ختم کر دیا تھا۔